میں آپ کو ایک ہارر اسٹوری سناؤں گا جو لکھی ناصر حسین نے ہے اور اس کا نام ہے خونی قبرستان۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناآشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے بے حد اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک سنسان تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی۔ مجھے مجبوراً گاڑی سے نیچے اترنا پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلم بالآخر ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بہت بڑا فالٹ ہو گیا ہے جو میں صحیح نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورک شاپ وغیرہ تھا بھی تو وہ میری علم میں نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ میں اپنے دوست کو کال کر کے اس کے سارے مسئلے سے آگے کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت کہاں اور کس جگہ کھڑا ہوں۔ اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں بیچ سڑک پہ کھڑا ہوں، لمبے لمبے درخت آس پاس ہیں میرے، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو دو نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار میں ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پر حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔